آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے خسارہ اٹھانے والے لوگ۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر مجھے حق سچ بیان کرنے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں اپنے سابقہ تمام گناہوں سے اجتماعی طور پر توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جمعۃ المبارک کے فیوز و برکات سے مالا مال عطا فرمائے۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ لوگ جو اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کا اللہ تبارک و تعالی نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ لوگ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، فرمایا یہی ہیں وہ لوگ جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان میں ہیں، ہلاک ہونے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ پر جب ہم غور کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے تین چیزیں اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہیں۔ پہلے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو، اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں، دوسرے وہ لوگ جو اس چیز کو توڑتے ہیں جس کا اللہ تعالی نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، تیسرے وہ لوگ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، فرمایا یہی ہیں وہ لوگ جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بے شمار مثالیں بیان فرمائی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے کئی چیزوں کو سمجھانے کے لیے جانوروں کی مثالیں دی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے خود بیان فرمایا ہے کہ یہ ایسی مثالیں ہیں جن سے بعض لوگ ہدایت پاتے ہیں اور بعض لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ متصل فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی بیان کردہ مثالوں سے گمراہ بھی ہوتے ہیں اور ہدایت بھی پاتے ہیں۔ فرمایا جو گمراہ ہوتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے اندر یہ تین خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ وہ یہ لوگ ہیں کہ اللہ کے عہد کو توڑنے والے ہیں اور اس چیز کو توڑتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کو حکم دیا ہے، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ فرمایا یہ تین خصلت والے لوگ ایسے ہیں جس کے اندر بھی یہ تین خصلتیں پائی جائیں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جو مثالیں بیان فرمائی ہیں، کہیں مکڑی کی مثال بیان فرمائی ہے، کہیں مکھی کی مثال بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ ان مثالوں کو دیکھ کر ان تین خصلتوں والے لوگ وہ ہدایت نہیں پاتے بلکہ وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اس آیت کریمہ پر غور کرتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ پہلی خصلت یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مثالوں سے گمراہ ہوتے ہیں، ہدایت نہیں پاتے، جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کے پکا ہونے کے بعد، اس کے پورا ہونے کے بعد، اس کے کامل ہونے کے بعد۔ اور اللہ کا عہد آیا کیا؟ وہ اللہ کا کون سا وعدہ ہے جس کو یہ لوگ توڑتے ہیں؟ تو فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ، اللہ کا عہد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، اگر ہم اس کے خلاف چلیں گے، ہم اس حد کو پار کریں گے، اسے توڑ دیں گے، تو فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جو قرآنی مثالوں کو دیکھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، یہ ہدایت نہیں پاتے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا ہے، اللہ کے وعدے کو توڑا ہے۔ اور فرمایا کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ حد ہے، اس حد کو کراس نہیں کرنا، فرمایا جب اس حد کو کراس کرتے ہیں، اس حد کو پار کر لیتے ہیں، فرمایا یہ وہی لوگ ہیں، یہ ان لوگوں میں شمار ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں قرآن میں بیان فرمائی ہیں ان کو دیکھ کر یہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، یہ لوگ ہدایت نہیں پا سکتے، کیونکہ یہ وہ جرم ہے جس کی انہیں سزا مل رہی ہے۔ جرم یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ یہ کام کرنا ہے، اور دوسری جانب حکم دیا کہ اس کام سے رک جانا ہے، باز آنا ہے۔ جب انہوں نے اس اللہ کے عہد کو توڑا، اس حد کو کراس کیا، نافرمانی کی، اللہ کے اس وعدے کے خلاف چلے، یہ عہد پکا ہونے کے بعد، حکم آ جانے کے بعد جب انہوں نے نافرمانی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی کہ قرآن ہدایت کے لیے ہے، قرآن کی مثالیں ہدایت کے لیے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک نور ہے، ہمارے لیے روشنی ہے۔ لیکن جب اللہ کے عہد کو ہم نے توڑا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ نے جو حد لگا دی تھی اس کو جب ہم نے پار کر لیا، کراس کر لیا، تو اس جرم کی سزا میں ہم قرآن سے ہدایت پانے کے بجائے ہم گمراہ ہو گئے۔ ہم قرآنی مثالوں کو دیکھ کر، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اسے سبق حاصل کرتے، ان مثالوں سے درس حاصل کرتے، ہم دنیا اور آخرت کی حقیقت کو سمجھتے، لیکن جب ہم نے اللہ کی حدوں کو توڑنا شروع کیا، ہمیں حکم دیا نماز کا، ہم نماز تو نہ پڑھ سکے، اور پڑھنے کے بجائے، اپنا جرم تسلیم کرنے کے بجائے، ہم نے دین کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، ہم نے علماء کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اگر علماء کسی چیز پر سختی کرتے ہیں کہ زنا بہت بڑا گناہ ہے، سود بہت بڑا گناہ ہے، اور شراب نوشی، اور اسی طرح سود خوری، حرام خوری، رشوت خوری، یہ تمام گناہ جب علماء نے بیان فرمائے، ہمارے دین نے بیان فرمائے، قرآن و حدیث میں موجود ہیں، جب علماء نے اسے بیان فرمایا تو ہم اپنا جرم تسلیم کرنے کے بجائے ہم نے دین کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، ہم نے علماء کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ علماء نے یہ سختی اپنی طرف سے کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ یہ جرم کرتا ہے تو فرمایا کہ پھر وہ قرآن سے ہدایت نہیں پا سکتا، پھر وہ قرآنی مثالوں سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ینقضون